حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب قبرستان میں کون ہوتے ہیں؟ مردے۔ تو کیا فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو سمجھ لیں کہ اس گھر میں بھی پھر مردے ہی پھر رہے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ آپ کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل کو قوت ملتی ہے، ہماری روح کو غذا ملتی ہے، اور وہ ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہے، زندگی دیتی ہے۔ جیسے ہمارے جسمانی جو جسم ہے تو اس کی خوراک زمین سے آتی ہے، مادی چیزوں سے، لیکن ہماری روح مادی چیز نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی، تو اس کی جو غذا ہے وہ بھی نظر نہیں آتی۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے۔ اس کی غذا قرآن کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ تو جو چیز آسمان سے آئی ہے اس کی غذا بھی وہاں سے آئی ہے، اور یہ جسم جو زمین سے بنا تو اس کی غذا بھی زمین سے۔ تو آپ سوچ لیں کہ پھر جب ایک روح کو، آپ کے جسم کو اگر کھانا نہ ملے 3 دن تک، 4 دن تک، 10 دن تک، تو کیا ہوگا؟ بالآخر مر جائیں گے نا جسم۔ تو ہماری روح جس کی خوراک ہی قرآن ہے اور وہ اس کو مل ہی نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ پھر دل مردہ ہو جاتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ قرآن کو گھر میں پڑھا کرو، اور یہاں یہ جو مثال دی گئی کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کا ہی جو ہے وہ ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا نا، قرآن گھروں میں پڑھا جاتا ہے، تبھی آپ نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ تو یہاں سے یہ بھی دلیل نکل رہی ہے کہ قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا کہ بے شک شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی جیسے شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ گھر میں کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے، یا کوئی اثرات ہیں، یا شیاطین ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو اس گھر میں اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ جو جادو ٹونے وغیرہ ہوتے ہیں یہ جنات کے ذریعے ہی کرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جن شیاطین ہوتے ہیں وہ آ کے تنگ کرتے ہیں، پھر بیمار کرتے ہیں، پھر جو بھی ہوتا ہے اس میں، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ بہترین سورہ البقرہ۔ گھر میں اس کی تلاوت چلا دیا کریں یا خود تلاوت کر لیا کریں۔ ڈھائی پارہ پورا پڑھے؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ قرآن میں یہ حکم بھی ہے نا کہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں اتنا آپ پڑھیں۔ اچھا، اب ایک دوسری حدیث ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ مطلب آپ اگر اس کو سنتے وقت تھوڑا سا آپ اگر اس کو امیجن کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، فرشتے جو ہیں نا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ پڑھ نہیں سکتے، تو وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب اس چیز کو آپ یہی چیز جو ہے نا اس حدیث میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت سعید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، یہ خود جو صحابی ہیں وہی فرما رہے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا اور استبل میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، تو اچانک گھوڑوں کے بدکنے کی آوازیں آنے لگیں، تو وہ پڑھنا رک گئے، یعنی انہیں لگا کہ یہ کیوں گھوڑے بدک رہے ہیں، کیا ہو گیا، کوئی خطرناک چیز ہے یا کیا خطرہ ہے۔ تو جب وہ رک گئے تو وہ گھوڑوں کے بدکنے کی آوازیں بھی رک گئیں، تو یہ سیٹل ہو گئے، انہوں نے پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آوازیں رک گئیں تو میں دوبارہ سے پڑھنے لگا، پھر گھوڑوں کی آوازیں دوبارہ سے اسی طرح آنے لگیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا یحییٰ وہاں پر موجود ہے، تو وہ گھوڑوں کے پاس ہی تھا، تو ان کو لگا کہ یہ گھوڑے جو ہیں یہ ڈر گئے کہ کہیں یہ گھوڑے ان کے بیٹے کو زخمی نہ کر دیں، تو وہ دوڑے اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، انہوں نے اس کو پکڑ کے یوں گھسیٹ کے یوں باہر جب وہ نکال رہے تھے تو یوں کرتے ہوئے ان کی جو نظر اوپر اٹھی تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بادل ہے صاحبان کی طرح سے، اور ایک بہت عجیب سی چیز انہوں نے دیکھی اس میں، تو وہ ڈر گئے وہ چیز دیکھے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔
وہ ڈر کے گھر کے اندر بھاگ گئے. اور پھر انہوں نے جیسے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو اگلی صبح کو وہ اٹھے اور یہ سارا قصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوئے. اب یہ جیسے ہی وہاں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اقرأ یا ابن حدیر. پھر آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حدیر، یعنی انہوں نے ابھی آپ کو کچھ بتایا نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کو دیکھتے ہی کیونکہ وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا تو فرمایا کہ اقرأ یا ابن حدیر. تو آپ دو بار تین بار ان کو یہ کہنے لگے. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ڈر گیا کہ میرے بیٹے یحییٰ کے اوپر نہ یہ گھوڑے چڑھ دوڑیں، اس لیے میں اسے لے کر باہر نکل رہا تھا. تو میں نے جب سر اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک بادل چھایا ہوا ہے اور اس بادل کے اندر کئی سارے دیے ٹمٹما رہے ہیں. یعنی وہ بادل کافی اونچا تھا اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جیسے ہم یہاں سے آسمان دیکھتے ہیں تو کبھی ستارے نظر آتے ہیں نا، وہ بہت روشن دیے ان کو اس کے اندر ٹمٹماتے ہوئے نظر آئے. تو کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھ کر ڈر گیا اور پھر میں رک گیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اندر چلا گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو صاحبان تھا، جو بادل تھا، وہ اوپر کی طرف جاتا گیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کیا تھا؟ یعنی آپ اتنا ایکسائٹڈ تھے کہ آپ سے پوچھتے تھے تمہیں پتہ ہے وہ تھا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے تو نہیں پتہ کہ وہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری خوبصورت آواز کی سورہ بقرہ کی کشش میں کھنچے چلے آئے اور عالم غیب کو چھوڑ کر، جو یہ عالم ظہور ہے، جو ظاہر ہے، اس میں انٹر ہو گئے صرف تمہاری یہ تلاوت سے محظوظ ہونے کے لیے. مطلب سوچیں، ہم لوگ تو ایسے ٹوٹا پھوٹا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے قاری جن کی قرأت بہت خوبصورت ہوتی ہے، کبھی لگا کر سنیں دل چاہتا ہے کہ مطلب وہ سارے گانے تو آپ چھوڑ ہی دیں، اتنی خوبصورت قرأتیں ہوتی ہیں. تو ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوگی. تو ان کا کلام، ان کا قرآن جو یہ سورہ بقرہ اس وقت پڑھ رہے تھے، وہ سارے فرشتے، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے اب یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایک فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو جگہ جگہ گھوم رہی ہوتی ہیں. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ وہاں جمع ہوتے جاتے ہیں اور ایسے جمع ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے جمع ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں اللہ کی محفل ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس طرح محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. تو ابھی ہمیں تو نہیں نظر آ رہے، نہ محسوس ہو رہے ہیں، لیکن وہ اتنا اس قرآن کی کشش سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن حدیر، اگر تم پڑھتے رہتے تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ پاتے تمہاری قرأت کی وجہ سے. تو قرآن کو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جتنا خوبصورت بنا کر تم پڑھ سکتے ہو اتنا خوبصورت بنا کر پڑھو، اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اس کے کلام کو اپنی آواز خوبصورت بنا کر جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اپنے اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے اور اپنی آواز کو بنا رہا ہے، سجا رہا ہے، خوبصورت کر رہا ہے تاکہ میں اللہ کا کلام پڑھوں، میرا رب راضی ہو، میرا رب خوش ہو. تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کبھی ہمیں ہمارے بچپن میں کسی نے بھی نہیں بتائی، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ ماں باپ. ابھی جب ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب یہ سنیں گے تو یہ ان چیزوں کا ایکسپیرینس کریں گے نا. ہمیں صرف کہا جاتا تھا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، آگے کچھ بھی نہیں بتایا جاتا تھا کیوں پڑھو، کیا فائدہ ہے. اور ہم بیٹھ کے بس وہی پڑھ رہے ہوتے تھے، رٹے مار رہے ہوتے تھے. بس جلدی جلدی قرآن ختم کرنے کی جلدی ہوتی تھی کہ پہلے کون سے پارہ ختم کرتا ہے اور کون رمضان میں کتنے قرآن ختم کرتا ہے. نہ سمجھنا، نہ اس کو آواز کو خوبصورت بنانا،
لیکن اب جب ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں، جب وہ یہ چیزیں سنیں گی اور اس چیز کو محسوس کریں گی کہ میں جب قرآن پڑھتی ہوں تو فرشتے آ جاتے ہیں میرا قرآن سننے کے لیے، تو جب آپ کو یہ احساس آتا ہے، یہ خیال آتا ہے نا، تو آٹومیٹیکلی آپ خود ہی اپنی آواز کو خوبصورت بنانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو فرشتے سن رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا، تبھی وہ دین کی طرف بھی آئیں گے، تبھی وہ دین کی خوبصورتی کو محسوس بھی کریں گے۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں یہ تو کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، 2-3 حدیثیں۔ ایک بہت ہی زبردست آیت سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جسے آیت الکرسی، جسے تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، کوہان یعنی اونچائی، پیک ہوتی ہے، تو قرآن کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ تو یہ آیت الکرسی بھی اسی سورہ البقرہ ہی کا حصہ ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر کبھی پورا ہی ایک درس رکھ لیں گے۔ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر صرف میں اس پر بات کروں تو ہمارا سارا درس اسی پر ہی محیط ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری جو سب سے زبردست چیز سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ آخری دو آیات، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو یہ دونوں آیات حفظ کرایا کرو، سکھایا کرو۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے، حفظ کرانی چاہیے، اور ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہو، کیونکہ یہ دونوں کتابیں حدیث کی سب سے پیک والی کتابیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت رات میں کرے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ یعنی روز رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ مغرب کے بعد ایک معمول بنا لیں کہ میں نے آمن الرسول پڑھنی ہے، اور اس سے بغیر میں اٹھوں گی نہیں جب تک پڑھ نہ لوں، اور اس کو کوشش کریں حفظ کر لیں، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، اپنی بھائی بہنوں کو حفظ کروائیں، بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہ حفظ کرو، اتنی ان کی فضیلت ہے۔ تو فرمایا یہ تمہیں ہر چیز کی طرف سے کافی ہو جائیں گی، یعنی کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تنگی ہے، کچھ بھی ہے، تم صرف یہ پڑھ لو، یہ تمہارے سارے بوجھ ہٹا دیں۔ اور اس کے معنی اور مفہوم دیکھیں تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا زبردست دعا ہے اس کے اندر۔ یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اگر آپ ایسے اللہ تعالیٰ نے الفاظ اس میں ڈالے ہیں کہ بس اس کے بعد پھر کوئی حاجت نہیں رہ جاتی کسی اور دعا مانگنے کی۔ اچھا، اب ہم تھوڑی بہت فضیلت ہم نے دیکھ لی، اب ہم اس کا اندر ہے کیا، اتنی جو اس کی فضیلت ہے، اتنی جو اس کی شان ہے کہ یہ نور ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمارا سایہ بنیں گی، اور اتنی بابرکت ہیں یہ، تو آخر اس کے اندر ایسے کیا مضامین ہیں، ایسی کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفارمیشن ڈالی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی مقبول ہے، یہ اتنی پر اثر ہے کہ جادو جنات کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ اتنی شاندار ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کرا دے گی، آپ کی سفارش کرے گی، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو پوری سورہ بقرہ کا ابھی احاطہ کرنا تو مشکل ہے، تو سورہ البقرہ کو 9 مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان 9 حصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کس طرح سے ہمیں ہماری ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں قرآن جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے جواب میں باقی پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تمہیں ہدایت چاہیے، ٹھیک ہے، تو دیکھو اب یہ ایسے ہدایت ملے گی تمہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یعنی اس کی کسی حکم میں کوئی شک مت کرنا، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں، لیکن اس کے لیے تقوی والوں کے لیے، متقی کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا دعا مانگی؟ اہدنا الصراط المستقیم،
ہدایت دے مجھے سیدھے راستے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہاں ہدایت یہ رہی، لیکن یہ تقویٰ والوں کے لیے. تمہیں ہدایت چاہیے، تقویٰ اختیار کرو. ٹھیک. اچھا، اب سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا ذکر فرماتے ہیں. ہم اپنی پوری زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں تو ہمارا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے نا، ماں باپ، بھائی بہن، میکا ہے، سسرال ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، پھر آپ کاروبار کریں، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے آپ کا. کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ ایمان والے، کچھ نہیں ہوتے. اچھا، ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. انہی کے بیچ میں رہ کر ہم نے قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان کروا رہے ہیں کہ دیکھو اب اس دنیا میں تمہیں جب ہدایت تمہیں چاہیے تو لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی تم ہدایت پاؤ گے، ان کے ساتھ رہ کر ہی تم نے ہدایت پر عمل کرنا ہے. تو پہلے لوگوں کی جو ہے وہ تعارف اللہ نے کرا دیا کہ تمہیں 3 قسم کے لوگ ملیں. ایک ایمان لانے والے جن کے سامنے جب قرآن آیا، اللہ کا کلام آیا تو انہوں نے اس کو مانا، اس پر ایمان لیا. دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے سامنے جب یہ حق آیا، قرآن آیا، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا، نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. وہ کیا کہلائے؟ کافر. جو مان گئے وہ کیا کہلائے؟ ایمان لائے. اب ایک تیسرے قسم کی کیٹیگری ہے جو بڑی خطرناک ہے، جو اپنا سب کچھ چھپاتے ہیں، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ ہوتا ہے، منافقین. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ سب دیکھیں، شروع میں کچھ 3-4 آیات ہیں جس میں ایمان والوں کا ذکر، پھر کافروں کا ہے کہ سم بکمن عمی. پھر اس کے بعد جب یہ ان کا شروع ہوتا ہے منافقین کا، تو آیت پہ آیت کوئی تقریباً 2.5-3 پیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منافقین کی خصلتیں بیان کرتے چلے گئے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جتنا چھپا رہے ہیں اللہ نے ان کو اتنا ہی کھول کھول کے ڈسکرائب کر دیا کہ یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، ان سے بچ کے ہدایت پر عمل کرنا. اور قیامت والے دن دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں یہ منافقین ہوں گے، یعنی کفار بھی ان سے اوپر ہوں گے. تو یہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں نا. تو جس کے ساتھ ملتے ہیں اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ان کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، ان کی اپنی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی. تو قرآن کا جو مخاطب ہے یا قرآن جس سے انٹریکٹ کر رہا ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک مومن جب قرآن ان کے پاس آتا ہے ایمان قبول کر لیا، یا کافر جس نے رد کر دیا، یا منافق جو موقع پرست ہوتا ہے، مصلحتاً کبھی اس کے ساتھ یہاں سے فائدہ ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا، یہاں فائدہ ہے تو اس کے ساتھ چلا گیا. یعنی ان کے دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں ان کی اپنی چوائسز کے مطابق. جس سے فائدہ ہوگا وہ ان کا دوست ہو جائے گا، جس سے فائدہ ختم وہ دشمنوں کی لسٹ میں چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا. اچھا، اب ان 3 قسم کے لوگوں کو بیان کرنے کے بعد آگے سورہ بقرہ میں فوراً کیا شروع ہو جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تو دونوں حصے آپس میں کس طرح سے لنک کر رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافق، کافر، مومن صرف تمہارے دور میں نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسی طرح ہیں. اور تمہیں ہدایت چاہیے تو ہدایت سب سے پہلے آدم کو دی گئی. اب اس کے قصے سے تم سبق حاصل کرو کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. لیکن شیطان نے کیا کیا؟ ان سے بغض رکھتا تھا، ان سے حسد رکھتا تھا، اور ان کو وسوسے ڈال کے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک ہی دن میں آگے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ گئے اور پھل توڑا اور کھا گیا. نہیں، کئی سال لگے ان کو. شیطان اپنا کام جو ہے نا بڑا آرام سے بس آیا، ایک وسوسہ ڈال کے گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آئے گا، پھر دوسرا وسوسہ ڈالا، پھر گئے. اس کو کوئی جلدی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ انسان کو کیسے مجھے ٹریک سے اتارنا ہے، اور اس کے وسوسوں کو ہم اپنے خیالات سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے یہ آئے تھے، ان کو ایک ٹاسک دی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹاسک کو فیل کر دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی اس شیطان کے چکر میں آ گئے. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی. جبکہ شیطان جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس سے بھی غلطی ہوئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا، لیکن اس نے پلٹ کر پھر توبہ نہیں کی، اپنی غلطی نہیں مانی، ضد پر
اڑ گیا. تو یہ اپنی غلطی نہ ماننا، ضد پر اڑ جانا اور اپنا الزام دوسروں کے اوپر ڈالنا، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں نے نافرمانی کی، وہ کس کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. آدم کو بنایا ہی کیوں، اس کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا. تو ہمیشہ اپنا الزام دوسروں پر ڈال دے، یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے تمہیں ہدایت چاہیے، ان کے قصے سے ہدایت ہو. پھر آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے معافی مانگی، زمین پر بھیجا گیا آزمائش کے لیے، تو آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ جب بھی میری ہدایت آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے میری ہدایت کو ماننا ہے. اور یہ ہدایت کس طرح آئے گی؟ نبیوں کے ذریعے سے. جیسے ہمارے گھر میں ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن. تو آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، یہ ہو گیا دوسرا حصہ. پھر تیسرا حصہ آدم علیہ السلام کے اس پورے قصے کے بعد اب ایک آدم علیہ السلام آئے تو نبی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک قوم آتی ہے نا، ایک نیشن آتی ہے، ایک امت آتی ہے. تو ایک ایسی نیشن، ایک ایسی امت کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورے نہیں اتر پائے. ان سے تو غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پلٹ گئے. لیکن یہ ایک ایسی قوم آئی کہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت زیادہ کیا. تو ہم بھی کبھی سوچتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ ہمارا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ انہوں نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. اور تھوڑے جو رکو ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل. تو اب یہ ایک نیشن ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو ہدایت دی گئی تھی، تم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہاں یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے جن کی یہ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا کہ ان کو سب سے پہلے ہدایت دی گئی، لیکن لڑکھڑا گئے، لیکن پھر سدھر گئے. اس کے بعد ایک ایسی قوم آئی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا تمام انسانوں پر، فضیلت بخشی بنی اسرائیل کو، اور ان کو امام بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ ان سے دین کا کام لینا تھا، امامت کا کام لینا تھا کہ تم نے پوری دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ہر حکم کو حکم عدولی کی، اس کی نافرمانی کی. پھر ہوا کیا؟ آخر میں ان کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹا. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی تھے، وہ امت تھے جن کو اللہ نے چنا تھا، اور ان کے اوپر اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں نہیں نازل فرمائیں، ان کے اوپر من و سلوہ اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات عطا فرمائے. ان کے اوپر بھی ایک سایہ ہوتا تھا، من و سلوہ دیا گیا، 12 چشمے دیے گئے، اور سمندر پھاڑ دیا گیا ان کے لیے کہ وہ نکلے، اور ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا گیا. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے بخشا، اتنا 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوئے. تو اللہ نے اس کو خاص طور پر چنا تھا اپنی امامت کا کام لینے کے لیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے، اس امامت کو لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو دنیا کی لذتیں چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کی حکم عدولی کی. ہفتے کے دن کا قانون دیا گیا، اس کو بھی توڑ دیا. جو ان کو ٹاسک دی جاتی تھی یہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے. اب اللہ کی اتنی بڑی شان دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، کیسے سمندر پھٹا، ہم پار ہو گئے، فرعون اسی سمندر میں غرق ہو گیا، اللہ نے بچایا نا. لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. تو پھر اگر ہم بھی انہی کی طرح یہ حرکتیں کریں گے کہ اللہ کا دین اور اللہ کے احکامات ہم تک پہنچ گئے، ہدایت آ گئی، لیکن پھر اس کو چھوڑ کر ہم بھی دنیا میں غرق ہو رہے ہیں، نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو وہ چاہیے، ابھی نہیں بعد میں، ابھی پیپر ہو جائے نا پھر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی، ابھی نہیں میں اگلے سال سے تو 30 روزے رکھوں گی، ابھی نہیں میں پھر بعد میں یہ قرآن کو سیکھوں گی، سمجھوں گی، ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں، ذرا اس سے فارغ ہو جاؤں، اور یہ کرتے کرتے زندگی سے انسان فارغ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ جو بنی اسرائیل کے قصے بتائے جا رہے ہیں، یہ اسی لیے بتائے جا رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت چاہیے، ان جیسی حرکتیں مت کرنا، ورنہ یہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، لیکن ان کا مسلمان ہونا، ایک نبی کا ان کے اندر ہونا، ان کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکا. تو اگر تم بھی ان کے راستوں پر چلو گے تو تم بھی اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے، تمہیں بھی بچانے والا کوئی نہیں ہوگا.
تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے یہاں پر. اب یہ تھا تیسرا حصہ، بنی اسرائیل کی ساری ہسٹری ہمیں بتائی گئی. اب بنی اسرائیل کے بعد چوتھا حصہ ان کی ساری قصے بتانے کے بعد اب شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آگے پیچھے؟ اب دیکھیں بنی اسرائیل کون تھے؟ یہود. یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ نازل ہوئی تھی مدینہ میں. اور مدینہ میں کون تھے؟ مکہ میں تو صرف کفار تھے نا، مشرکین تھے، منافقین نہیں تھے وہاں پہ. لیکن مدینہ میں منافقین نہیں تھے. اب وہاں پہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور وہاں پہ یہودی بھی ہیں. اور یہودی کون ہے؟ بنی اسرائیل. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تو سب سے بڑے دشمن کون بن گئے؟ یہ یہودی. کیوں دشمن بن گئے؟ کہ نبی تو ہم میں سے آنا تھا، یہ عربوں میں سے کیسے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ تمہارا باپ اور عربوں کا باپ ابراہیم علیہ السلام ایک ہی بندہ ہے، جس کے ایک بیٹے سے یعقوب علیہ السلام سے ساری بنی اسرائیل کے انبیاء پیدا ہوئے. انہی کا دوسرا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو تمہارے جد امجد تو ایک ہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہی تمہارے والد ہیں. تو تم تو کزنس ہوئے، تم تو ایک ہی خون سے آ رہے ہو، پھر یہ کیوں جیلسی؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو جتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کر کے کہ تم جس سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہو یہ نبی بھی تو انہی کی اولاد میں سے ہے، جس پر تم فخر کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں. تو یہاں ان کا پورا قصہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیں ایک سیکوینس دیکھیں اس چیز کا کہ سب سے پہلے کس کا تین گروہ انسانوں کے بتا دیے، پھر آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا کہ اس وقت سے یہ تینوں گروہ چلتے چلے آ رہے ہیں. تو نو پرابلم، تمہیں بھی ایسے ہی لوگ ملیں گے. خود آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل قابیل، دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے اور ایک بھائی نے دوسرے کا قتل کر دیا. تو ایسا تو ہوتا ہی رہے گا، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ بتایا. آدم علیہ السلام کے بعد ایک قوم کا قصہ بتایا کہ کتنی نافرمان قوم ہے. آدم علیہ السلام اپنی ٹاسک میں فیل ہوئے، جس قوم کا ذکر ہوا وہ بھی اپنی ٹاسک میں فیل ہوئے. اب ایک ایسے نبی کا بتایا جا رہا ہے جو ہر ٹاسک میں پاس ہوا، ہر آزمائش میں پورا ہوا. اور کس قدر سخت ترین آزمائشیں تھیں، آگ میں پھینک دیا گیا، اپنا شہر چھوڑ دینا پڑا. نومولود بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا انہیں، اس کو ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے. پھر جب وہ جوان ہو کر واپس ملا، جوان اولاد بہت عزیز ہوتی ہے، اور وہ بھی جب آپ بچھڑے ہوئے ہیں اور جوان ہو کر واپس ملے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں الفاظ آتے ہیں اواہم منیبا، بہت زیادہ آہیں بھرنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. آہیں کون بھرتا ہے؟ جس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. سخت دل کبھی بھی آہیں نہیں بھرتا. تو جس کا دل جتنا نرم ہوتا ہے اس کے اندر جذبات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. ان کے اپنے بیٹے کے لیے جو جذبات ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ باپ نے ان کو آگ میں پھینکا اور پھر وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، کوئی رشتہ دار نہیں، نہ ماں باپ، نہ کچھ. تو بڑھاپے میں جا کے ایک اولاد ملی، پھر فرمایا اس کو ریگستان میں چھوڑا. گئے اور چھوڑا، پوچھا بھی نہیں کیوں اللہ، گئے اور چھوڑا. پھر جوان ہو کے واپس ملا تو اتنی بڑی آزمائش، اس کو ذبح کر دو، تو تیار. یعنی اتنے مشکل ابراہیم علیہ السلام کو ٹاسک دیے گئے اور وہ سارے کے سارے ٹاسک فلفل کرتے چلے گئے. ٹھیک. آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل، کچھ ان میں لنک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک. پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہر آزمائش پر پورے اترے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح خانہ کعبہ بنایا اور اس کی تعمیر کی، اور اس تعمیر کے دوران ایک دعا کی. اور وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ انہی میں سے ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، جو ان کو حکمت سکھائے، جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، اور ان کو وہ باتیں سکھائے جو یہ نہیں جانتے. تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہاں پہ کیوں کوٹ کی جا رہی ہے؟ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جتایا جا رہا ہے کہ جس سے تم جیلسی کر رہے ہو، جس کے تم دشمن بن گئے ہو، یہ تو وہی نبی ہے جس کی تمہارے باپ ابراہیم نے دعا مانگی تھی. یہ تو ان کی دعا کا اثر ہے، ان کی دعا کا ثمر ہے. ان کی دعا اس شکل میں پوری ہوئی ہے کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، ان کو حکمت سکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص جو چیز عطا فرمائی گئی تھی اللہ کے خزانوں میں سے، اس میں سے ایک چیز حکمت بھی تھی
کہ آپ کے پاس بے انتہا حکمت ہے، تو ان کو حکمت دے، ان کا تزکیہ کر۔ تو یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جس کے جواب میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو بنی اسرائیل کو ان کو جتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک دوسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ قوم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ سیکوینس دیکھیں اللہ کا، دعا مانگی سورہ فاتحہ میں ہدایت، کہہ رہے یہ 3 قسم کے لوگ، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھے، آدم علیہ السلام کا قصہ آ گیا، پھر کس طرح سے ان کو ہدایت ملی اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور یہ سب، اور کس طرح فیل ہوئے، پھر کس طرح پلٹے، پھر ایک ایسی ہی قوم کا ذکر فرما دیا کہ یہ کس طرح اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، پھر ایک ایسے نبی کو لائے کہ جو ہر آزمائش میں پورا اترا، پھر ایک ایسی امت کو لائے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا نام استعمال کرتے ہیں؟ خیر امتن، تمام امتوں میں سب سے زیادہ خیر والی امت۔ کتنا شرف ہے ہمارے لیے، ہم خواہ میں اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈالتے ہیں، انگریزوں کو دیکھ کے، امریکنس کو دیکھ کے۔ اللہ نے ہمیں یہ لقب دیا ہے کہ تم خیر امتن ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو سارا سینیریو ہوا، پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا کیوں فرمایا؟ ان کو جتانے کے لیے کہ تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ اور پھر سلمہ باجی یاد آ گئی کہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد کعبے کی تعمیر کا ذکر آیا، ٹھیک۔ اچھا، کعبے کی تعمیر اچانک بیچ میں کیسے آ گئی؟ دیکھیں، ایک بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہوا نا، اب ایک دوسری امت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو جتایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اور مدینہ کے ہجرت کے بھی تقریباً 14 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس، جہاں پر یہ سارے یہود بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب قبلہ تبدیل ہوا تو اب خانہ کعبہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں جو قبلہ تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہ تھا خانہ کعبہ۔ تو اب یہاں پہ خانہ کعبہ کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اس کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جس کے تم پیروکار ہو، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے تم نفرت کر رہے ہو، ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ بنایا اور اس کی دیواریں بلند کیں، اور پھر یہ اسی کے دوران ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ شہر کو امن والا شہر بنا، وجعلنا مسلمین لک، کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مسلم۔ ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم۔ یہ نام کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو مسلم کا لقب دیا اور ہمیں بھی مسلم کا لقب دیا، تو ہمیں پھر خود کو کیا کہلوانا چاہیے؟ وہ لقب جو اللہ نے دیا یا وہ لقب جو آج ہمیں معاشرہ دے رہا ہے کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں، آپ حنفی ہیں کہ مالکی ہیں کہ شافعی ہیں؟ ہمیں کیا خود کو کہلوانا چاہیے؟ مسلم، صرف مسلم، اللہ کا فرما بردار۔ وہ نام جو اللہ نے رکھا وہ کتنا مبارک نام ہوگا، اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے نام اپنے رکھ کر گھوم رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت بھی 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن یہ ایک پریڈکشن تھی، حکم نہیں تھا کہ تم ہو جانا، یہ ایک پریڈکشن تھی اور پسندیدہ نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو ہم کیا کریں، تو کس فرقے میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت قرآن کو اور میری صحیح احادیث کو
اس طرح مضبوطی سے پکڑ لینا جیسے دانتوں کے درمیان کوئی چیز دبا لی جاتی ہے. لیکن آپ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑے نا، کوئی آپ سے چھڑا سکتا ہے زور وور لگا کے، لیکن اگر آپ دانتوں میں کوئی چیز دبا لیں نا، اس کو کھینچ کر نکالا بڑا مشکل ہے، وہ نہیں نکلتی. تو فرمایا اس طرح قرآن کے احکامات کو تم اتنی مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو میری صحیح احادیث ہیں ان کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نام دیا مسلم، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی نام دیا مسلم. تو یہاں پہ ان کو یہ جتایا جا رہا ہے، پچھلی آیات سے اگر اس کا تھوڑا ہم رابطہ بنائیں کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ابلیس والا کام مت کرو اور اس نبی کو مت جھٹلاؤ. حالانکہ ابلیس کو پتہ تھا نا کہ یہ برحق نبی ہے، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا. یہودیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ برحق نبی ہیں. یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس طرح ان کو پتہ تھا، 100% شیورٹی تھی کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن جیلسی کیا تھی، ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہے، دوسری قوم میں سے کیوں نہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایسا مت کرنا. پھر یہ تو 5واں حصہ ہو گیا. اب 6واں حصہ جو ہے، تو یہاں پہ پھر یہ بھی جتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک تو یہ بولا گیا کہ ابلیس والا کام مت کرو، اور دوسرا پھر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح تم تعظیم کرتے ہو، یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہے، بالکل اسی طرح اس نبی کی بھی تعظیم کرو. اب یہاں پہ نبیوں کا بھی ذکر ہو گیا، خانہ کعبہ کی بھی جو امپورٹنس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. تو ایک خانہ کعبہ کی تھوڑی سی امپورٹنس لائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے؟ تحویل قبلہ، قبلے کو چینج کرنا ہے. پہلے تو وہ وہاں پڑھا کرتے تھے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن اصل قبلے کی طرف لانا تھا اللہ تعالیٰ کو. جو اس زمین پر سب سے پہلے اللہ کی جو مسجد تعمیر کی گئی تھی وہ خانہ کعبہ تھی. تو اصل قبلہ وہی رہا ہمیشہ. تو اب یہ جو اس کے بعد 6واں حصہ جو شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، کہ تحویل قبلہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ قبلے کو بدلنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اصل قبلہ یہی تھا. بعد میں جب یروشلم بنا تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ بیت المقدس بنا، ہیکل بنا، تو پھر انہوں نے وہیں پر ہی عبادت کرنا شروع کر دی. پھر وہ جہاں ہوتے تھے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اب اصل قبلے کی طرف لوٹانا تھا. تو پہلے تو اس کی اہمیت بتائی گئی، پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اب تبدیل ہو جائے گا. یہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کا جو چہرہ مبارک تھا، کیونکہ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ خانہ کعبہ کی اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں پر آپ کے آگے خانہ کعبہ بھی آتا تھا اور بیت المقدس بھی آتا تھا. چکور ہے نا خانہ کعبہ، تو آپ اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ دونوں قبلے سامنے آ جائیں. لیکن جب وہ مدینہ چلے گئے تب تو وہاں یہ سین نہیں تھا، دونوں چیزیں اپوزٹ تھیں. اس طرف بیت المقدس ہے تو اس طرف خانہ کعبہ ہے. تو آپ کو انتظار تھا کہ کب وہ وحی آئے گی کہ ہم اصل قبلے کی طرف پلٹیں. تو پھر جب یہ وحی آ گئی کہ تمہارا قبلہ بدل دیا گیا، تو یہ ایک سمبل تھا یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی، جو ہر کسی کو یہ کہتے پھر رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم عربوں پر حکومت کریں گے. تو نبی ہی عربوں میں سے آ گیا. تو یہ ان کو ذرا جھٹکا لگ گیا. تو اب ان سے یہ ایک سمبل کے طور پہ ان کا جو قبلہ تھا، ڈائریکشن تھی، وہ چینج کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے اللہ نے تمہیں امامت دی تھی لیکن تم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی اور تم نے اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے. تم ہر حکم کی تم نے حکم عدولی کی، ہر چیز کو تم نے جو ہے وہ ٹھکرا دیا، اور اتنی ضدی قوم تھی یہ. پھر جب یہ خانہ کعبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف پلٹ جائیں، تو نماز کے اندر ہی آپ پلٹ گئے. یعنی 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جیسے ہی وحی آئی، جبریل علیہ السلام وحی لائے، آپ نے ڈائریکشن چینج کر دی. اور آپ کے پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب نے ڈائریکشن چینج کر دی بغیر کہے. تو اس طرح کی تقلید چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
تو صرف اشارے کی دیر ہے کہ جو وہ کریں آنکھیں بند کر کے ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں. اتنا یقین ہو. کیوں شروع میں سورہ بقرہ کی کہا گیا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے سارے احکامات تمہارے لیے سراسر رحمت اور برکت اور بھلائی لیے ہوئے ہیں, کسی حکم میں کوئی کمی کجی نہیں ہے. تو پھر تحویل قبلہ ہو گئی, قبلے کا رخ بدل دیا گیا اور خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر دیا گیا. اچھا, اب قبلہ بدل گیا, ایک نئی امت آ گئی, صحیح ہے, مدینہ میں آ گئے. اب اس امت کو, اس قوم کو زندگی گزارنے کے سارے طریقے بتانے تھے اللہ تعالیٰ نے. تو اب یہاں سے احکامات شروع کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ احکامات کن کن چیزوں کے بارے میں تھے کہ پہلے روزے کے بارے میں آیا, پھر حج کے بارے میں آیا, پھر طلاق کے مسائل آئے, پھر معاشرتی قوانین کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک معاشرہ چلتا ہے, پھر وراثت کے قوانین بتائے گئے, پھر زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا, پھر یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا. یعنی آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا تھا, اس درخت کے قریب نہیں جانا, صحیح. پھر آدم علیہ السلام کے بعد ایک قوم کا ذکر ہوا کہ یہ کام ہے, یہ کرنے, انہوں نے حکومت لی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی کہ ان کو سب کو آزمایا جب گیا نا, آدم علیہ السلام کو آزمایا, بنی اسرائیل کو آزمایا, ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اب یہ پوری ڈیٹیل دی جا رہی ہے کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے, ہمارے لیے. اب ہماری باری ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں, بنی اسرائیل کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں. اب یہ ہمیں یہاں پہ پوری لسٹ دے دی گئی کاموں کی, آزمائشوں کی. قرآن میں آتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تو جو بچہ پیدا ہو گیا دنیا میں اس کے لیے آزمائش لازمی. تو اب یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا ہم نے پڑھا تھا نا کہ سب کو آزمایا گیا, آزمائش میں پورے اترے, ٹھیک. پھر اب ہمیں یہ احکامات دیے گئے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان احکامات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیا ہم بنی اسرائیل کی طرح ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں؟ بھائی یہ تو اس وقت کے دور کے لوگ تھے, وہ تو کچھ اسپیشلی ایکسٹرا آرڈینری لوگ تھے, ہم تو گناہ گار ہیں, ہم تھوڑی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کیا اللہ کو نہیں پتہ اور آپ کو زیادہ پتہ ہے؟ تو یہ احکامات اللہ نے ہماری آسانیوں کے لیے دی ہیں, تو ان پر عمل کرنا ہی ہماری آزمائش ہے. اب میں ایک ایک کر کے جو میں نے ڈویژن کی تھی ان کی حصوں کی, اس کا لنک بناتے ہیں. پہلا کیا تھا, پہلے حصے میں کیا چیز بیان کی گئی, ایمان والے, کافر اور منافق, یہ پہلا حصہ, ٹھیک. دوسرا حصہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام سے یہ جو ایمان والے, منافق, کافر, یہ تب سے چلے آ رہے ہیں, تو جو انہوں نے کیا وہ تمہارے لیے سبق ہے. پھر آتے ایک نبی کا ذکر کرنے کے بعد ایک قوم کا ذکر کیا گیا, امت کا ذکر کیا گیا, بنی اسرائیل کا, اور ان کی ساری ڈیٹیل بتا دی گئی کہ یہ اپنے وقت کے مسلمان تھے, لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے. پھر آیا ایک اور نبی کا ذکر, وہ نبی جس نے ہر آزمائش میں 100 میں سے 100 نمبر کی, ٹھیک. اس کے بعد پھر کعبے کی تعمیر کا ذکر آیا, کیونکہ قبلہ بدلنا تھا نا, تو کعبے کی تعمیر کو, کعبے کو ذرا اجاگر کرنا ہے, تو کعبے کی تعمیر کے بارے میں ساری باتیں بتائی گئیں. پھر چھٹا حصہ جو تھا وہ نئی امت, ٹھیک, ہم مسلمان, اس کے بارے میں, اس کی گائیڈ لائن کے بارے میں, اور خیر امتن کا لقب ہمیں دیا گیا کہ تم تو ساری امتوں میں سب سے خیر والی ہو, جیسے ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں میں سب سے خیر والے تھے, سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے تھے. لیکن ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما جیسی آپ نے کس پہ نازل فرمائی, ابراہیم علیہ السلام پر. تو ان کی مثال دے کر پھر ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے. کتنے آنر کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جیسے ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہر آزمائش, ہر امتحان میں اسی طرح پوری اترے.
इंशाअल्लाह ताला। तो ये 7वां हिस्सा था कि इस उम्मत की आजमाइश की जाएगी। सारे 7वें हिस्से में सब अहकामात बता दिए गए, और ये जितने भी 9 हिस्से हैं ना, इन 9 हिस्सों में सबसे तवील जो हिस्सा है वो ये 7वां हिस्सा है, जिसमें हमें बताया जा रहे हैं डूज़ एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन कौन सी इबादतें हैं और किस किस तरह और कब कब करनी है। ठीक है, फिर तलाक़ के मसाइल का इतनी लंबी डिटेल दी गई, 2-3 पेज के ऊपर दे दी गई, क्योंकि इसी से तो मियाँ बीवी से ही बनकर एक ख़ानदान बनता है ना, फिर माशरा वजूद में आता है। तो सबसे जो अहम तरीन हिस्सा है ख़ानदान का, उसको मजबूत रखने के लिए, और अगर वो टूट रहा है तो इज़्ज़त से टूटे, उसकी पूरी डिटेल बयान की गई। फिर 8वां हिस्सा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की उस खसलत को डील किया है जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की थी। आपको पता है आदम अलैहिस्सलाम ने क्यों वो फल खाया था? शैतान ने क्या वसवसा डाला था कि नहीं, इसके खाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि तुम्हें फ़रिश्तों वाली ज़िंदगी मिल जाएगी, तुम कभी भी नहीं मरोगे। तो कभी भी ना मरने की लालच जो उनके दिल में पैदा कर दी शैतान ने, तो वो जो दुनिया में रहने की लालच थी कि कभी भी नहीं जाना, यहीं की लज़्ज़तों को एंजॉय करते रहना है, जो लालच थी एक लंबी उम्र की, उसने उनसे वो गुनाह कराया। तो अल्लाह ने हमारे भी दिलों में माल की मोहब्बत डाली, दुनिया की मोहब्बत डालकर आजमाया है। और यहाँ पे फिर पूरी डिटेल बता दी कि तुमने माल किस तरह खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे कमाना है, कैसे नहीं कमाना, कैसे खर्च करना है, कैसे नहीं खर्च करना, कैसे बिज़नेस करना है और कैसे बिज़नेस नहीं करना। पूरी गाइडलाइन दे दी उस चीज़ के बारे में कि जो हमारी तबाही का सबब बन सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत से किसी भी फितने का डर नहीं है सिवाय एक फितने के, और वो है माल। जब उम्मत के पास कुछ फरावानी के साथ माल आता है ना, तो वो उम्मत फिर ट्रैक से उतर जाती है। तो जब ये बादशाह गुजरे थे, ये जो अकबर और ये सारे, ये सब लज़्ज़तों में पड़ गए थे ना, तो आपने फरमाया कि मुझे बस इस फितने का डर है अपनी उम्मत से। तो इस माल की मोहब्बत और हिर्स को ना अपने अंदर से खुरच के खोल के निकालना पड़ता है, क्योंकि ये है, हर किसी को माल से मोहब्बत होती है और ज़रूरत है, आजकल तो है ज़रूरत, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो अपनी ज़रूरत को एक तरफ करके अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदे की ज़रूरत पूरी करते। तो अल्लाह को प्यार आता है, अल्लाह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं ऐसे शख्स के ऊपर। तो पूरे कुरान में माल से मुताल्लिक़ जो सबसे तवील हिस्सा है वो ये 8वां हिस्सा सूरह बकरा। फिर उसके बाद है 9वां और आखिरी हिस्सा। अब ये एक तरह से पूरी सूरह बकरा का निचोड़ है कि जो कुछ हमने नबियों की उम्मतों के बारे में पढ़ा, अहकामात पढ़े माल से मुताल्लिक़, तलाक़ से मुताल्लिक़, और उन्होंने जो नाफरमानी की तो क्या नतीजे भुगते, अब हम क्या करेंगे, और हमारे लिए पूरी लिस्ट सामने मौजूद है सूरह बकरा में। ये हमारी आजमाइश है। अल्लाह ने बोल दिया वला नबलुवन्नकुम, अलबत्ता तुम ज़रूर आजमाए जाओगे और मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अब सूरह बकरा शुरू कैसे हुई थी? ईमान वालों की कैटेगरी बताई गई थी ना, ईमान वालों की निशानियाँ बताई गई थी, हुदल लिल मुत्तकीन। फिर मुत्तकियों की निशानियाँ बताई जा रही हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह के दिए में से खर्च करते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये सारी निशानियाँ बताई गई। तो ये जो आखिरी 2 आयात हैं ये भी इसी चीज़ से शुरू हो रही है। किस चीज़ से? आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ईमान लाया रसूल उस चीज़ पर जो अल्लाह ने नाजिल की, और ईमान लाने वाले लोग भी ईमान लाए, यानी ईमान से बात शुरू हुई। अब ये जो आखिरी 2 आयात हैं ये भी स्टार्टिंग देखें ईमान ही से हो रही है कि मोमिनीन। और फिर इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी एक पोर्शन इसको कवर किया ईमान वालों के लिए, फिर दूसरा पोर्शन कवर किया पीछे जो हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला के जो गज़ब टूटा, या शैतान को जो अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा क़यामत तक के लिए धुतकार दिया। तो बनी इसराइल ने जो जो नाफरमानियाँ की, फिर उसका उनको वबाल भी भुगतना पड़ा ना, कि जब सब का कानून तोड़ा तो क्या हुआ, बंदर ज़लील बना दिया अल्लाह ताला ने उन्हें, और 3 दिन के बाद सब मर गए। ठीक है, जब ये नहीं मान रहे थे तो इनको मनाने के लिए कितने बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इनको आजमाने के लिए, इनको जताने के लिए क्या क्या अजाब था जो नहीं भेजा। खून की बारिश होती थी, टिड्डियों की बारिश होती, जूओं की, मेंढकों की, कि शायद ये सुधर जाएं।
جب یہ تنگ آ جاتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اس سے نکالے، ہم سدھر جائیں گے۔ جب ان کو لے کے جا رہے تھے اور بار بار یہ نافرمانی کرتے تھے تو اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا کہ تم مانتے ہو اللہ کی باتیں یا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم مانیں گے، ہم نبی کی ساری باتیں مانیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نافرمانی۔ تو اب ہمیں پھر ظاہر پر اللہ کے عذاب کو بھی بھگتنا پڑا نا۔ جب انہیں کہا گیا ایک بستی میں داخل ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، انہوں نے بولا نہیں ہم تو نہیں ہوں گے، تم اور موسیٰ جاؤ اور ان سے لڑو۔ تو پھر کیا ہوا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ ہی بھٹکا دیا، جنگلوں میں پھرتے رہے۔ وہ ساری جو جنریشن تھی وہ مر گئی، بعد کی جنریشن جو جنگلوں میں بھٹک کے جب جوان ہوئی تو وہ پھر بہادر تھے، پھر انہوں نے اس شہر کو فتح کیا۔ تو انہوں نے جب نافرمانی کی اللہ کا وبال ان کے اوپر آیا۔ تو یہاں پہ پھر آگے والے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یا اللہ آپ کسی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ پھر ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو پہلی امتوں پر آپ نے جو بوجھ ڈالے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں اس سے بچا، ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اور جامع دعا ہے۔ ایسے الفاظ اس دعا میں اللہ نے ڈال دی کہ یا اللہ جو ہم مجھ سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان پر جو سختیاں، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں، جو تکلیفیں آئیں، یا اللہ وہ انہیں ہم پر مت ڈالیے، اور ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ مت ڈالیے، اتنا ہی ڈالیے کہ ہم آسانی سے اس کو اٹھا سکیں۔ یہ بہت خوبصورت دعا، اللہ سے مدد پر ہی پوری یہ صورت ختم ہو رہی ہے کہ شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں پر ہوئی۔ تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا، پھر یہ 9 حصے جو میں نے آپ کو بتائے یہ ایک دوسرے سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں، ان کا لنک کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھ کر پھر اس کے بعد اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو پھر اور اس سے تعلق بندھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے کہتے تھے نا، جو شروع میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں کتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ پڑھنے سے مراد یہی ہے کہ سمجھو اس کو اور اس کے اوپر عمل کرو، اور اللہ کی جو محبت کا قرآن کے اندر ایک اظہار ہے نا، جب تک ہمارا قرآن سے وہ ریلیشن نہیں بنے گا، اللہ کی محبت قرآن کے ذریعے سے ہی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، بہت زیادہ محبت کرتا ہو، لیکن وہ آپ کو کبھی بھی نہ بتائے، تو آپ اس سے شکر گزار ہوں گے؟ آپ کو محسوس ہوگا وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولے، یا آپ اس کی زبان لینگویج ہی نہ سمجھتے ہو، وہ اظہار بھی کر رہا ہے تو آپ سمجھ ہی نہیں رہے بول کیا رہا ہے، آپ کو کیا غرض، اور وہ آپ کی محبت میں مرا جا رہا ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ تمام انسانیت کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، جہالت سے، برائیوں سے، گناہوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی قرب میں لانے کا ذریعہ ہے۔ ابھی میں آپ سے کیا کر رہی ہوں؟ کلام کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، آپ لوگ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں۔ میرا رب قرآن میں ہم سے کلام کر رہا ہے۔ ہم اس کو کیا بولتے ہیں قرآن کو؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جو چھوٹی سی ایک دعا نہیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم اجعلنا منہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے اللہ مجھ سے کلام ہے، ہم کلام ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو جہاں پر بھی ایسی بات آتی تھی جس میں بشارت ہوتی تھی تو صحابہ کرام کہتے تھے اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے کر دیجیے۔ اور اگر دوزخیوں کا، گناہ گاروں کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا قصہ آتا تو دعا کرتے اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے مت کیجیے گا۔ اور ایک بہت خوبصورت قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، آپ یہ میں رشتہ بتا رہی ہوں قرآن کے ساتھ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ٹھیک، سورہ بقرہ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، تو جب آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا تم سب خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کہ جنہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا لا بشیء من نعمتک ربنا ولک الحمد، یا اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور سارا شکر اور ساری تعریف آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد سے صحابہ کرام نے بھی پڑھنا شروع کیا، جب یہ آیت سنتے یا پڑھتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ تو
انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، ساری تعریف اور سارا شکر آپ کے لیے۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا سورہ بقرہ کے ساتھ، پورے قرآن کے ساتھ، کہ ہم اس طرح سے اس کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں کہ اللہ کی محبت کو محسوس کر سکیں۔ اور سورہ بقرہ کا جو مقصد تھا، جو مدینہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی، دیکھیں کہنے کو یہ بالکل دوسری صورت ہے، سورہ فاتحہ ہے، دعا ہے، مکہ میں بالکل 5ویں وحی تھی، پہلی وحیوں میں سے تھی، 5ویں وحی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ بیچ میں 13 سال کا گیپ ہے مکہ میں۔ سورہ بقرہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مدینہ میں، جب ایک امت وجود میں آ چکی، اب اس کو بتایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب ہدایت کے لیے اس طرح سے تم یہ سب کام کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سورہ بقرہ کے ساتھ ایسا ہی رشتہ قائم کر دے، ایسی ہی محبت پیدا کر دے کہ قیامت والے دن یہ ہمارا بھی صاحبان بن جائے، یہ ہمارے بھی دفاع کرے، اور یہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے حجت کرے، لڑے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، روز اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دعا کر لیجیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا ولك الحمد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی پروردگار وہ ہماری خطا کی وجہ سے ہوئی، اسے درگزر فرما، اور جو بھی خیر اس محفل سے پھیلا پروردگار عالم وہ محض آپ کے فضل اور آپ کے کرم سے پھیلا۔ یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ایسی محفلیں سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ان سے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیجیے۔ یا اللہ ہمارے شوہروں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کرنا۔
یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ جو پردیس میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، دنیا کے جس جس کونے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں پروردگار ان سب کے سروں سے تمام آفتیں، ذلتیں، رسوائیاں، پریشانیاں، تنگیاں، تکلیفیں ہٹا دے پروردگار۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہماری روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری صحت اور وقت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں انہیں ملا دیجیے۔ یا اللہ اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دیجیے۔ یا اللہ عزت اور ایمان کی سلامتی والی موت ہمیں عطا فرمائیے گا۔ یا اللہ اس دنیا کی تمام آزمائشوں میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح سرخرو کیجیے اور کامیابیاں عطا فرمائیے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ یا اللہ عزت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے، ان کے درجات بلند فرمائیے۔ یا اللہ ہماری بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ قبر کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دیجیے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان کو امن اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں خوراک اور پانی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ پانچوں وقت نماز پڑھنے کی ہمیں اور ہماری اولادوں اور رشتہ داروں تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں میں، اس قرآن کی محبت کو ہمارے سینوں میں جذب کر دیجیے۔ یا اللہ اس کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری زندگیوں کو منور فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت یافتہ فرما۔ یا اللہ تمام مشکلیں آسان کر دیجیے، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے دشمنوں سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ یا اللہ شیطان کے شر فتنے فساد سے اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ یا اللہ اس محفل کو خیر کثیر بنانے کا وسیلہ بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہماری ان کوششوں کو قبولیت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔